کا لیکچر الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ 27ویں رمضان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا ایک معجزے کی صورت میں، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں جائز مالکان کی جو پراپرٹیز ہیں ان پہ اتنے قبضے نہیں ہوتے جتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ نمازیں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ حج بھی دنیا میں ہم ہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ بھی دنیا میں ہم ہی دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسلامی ہونے کا دعویٰ بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ جو حقیقی مالکان ہیں ان کی دکانوں پہ، مکانوں پہ، زمینوں پہ اور غیر منقولہ جائیدادوں پہ جتنے یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ تو آج کا لیکچر ان مظلوموں کے لیے ہے کہ جن کی جائز ملکیتوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہیں الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کس طریقے سے کیس دائر کرنا چاہیے اور کس طریقے سے انہیں ریلیف ملے گا۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. مصروفیت کی وجہ سے میں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر لیکچر میں آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر 033326826662 پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی مصروفیت سے فارغ ہوں گے آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور GSG لا فرم کا پیج ہے فیس بک پہ، اسے لائک کریں، اور غلام سجاد گوپانگ ASC فیس بک پہ میرا پیج ہے، اسے لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے مل سکے۔ یاد رہے کہ میں نے اپنی 20 سالہ وکالت میں تقریباً 1000 کے قریب جو مالکان ہیں انہیں اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، حیدرآباد اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کی ملکیت واپس دلائی، اسی الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے قانون کے تحت عدالتوں سے۔ زیادہ تر کیسز میں سیشن کورٹ سے ہی میں نے انہیں انصاف دلایا، اور کچھ کیسز میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی اپیلیں میں نے ان کی منظور کروائیں۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ انڈسپیوٹیڈ مالک ہیں، اگر آپ کی ملکیت میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو پاکستان میں الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اور آپ نے ایک اچھا سا وکیل کرنا ہے اور جج صاحب کے سامنے کیس بھرپور طریقے سے لڑنا ہے، اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی۔ اس کیس میں آپ کو تیز ترین انصاف ملے گا۔ یہ ایک سمری ٹرائل ہے، اور یہی بات میرے کچھ جونیئرز کیس چلاتے ہیں جب اسلام آباد میں، تو کہیں پریشانی ہوتی ہے تو میں ان پرسن جاتا ہوں، خود جا کے آرگیومنٹس کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر تو میں سپریم کورٹ میں ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی ٹائم نکال کے 2-3 کیسز میں ایسا ہوا کہ جو سیشن جج صاحبان سے ہیں انہیں میں نے گزارش کی کہ سر اتنا ڈیلے اس سبری ٹرائل میں، اس الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں الاؤڈ نہیں ہے، اور اس میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونا ہے، 60 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کیس کا اگر فیصلہ 60 دن کے اندر نہیں ہوتا تو پھر ایک پلازیبل ریزن عدالت کو دینا ہے۔ تو اس کیس میں جو سول پروسیجر ہوتا ہے جس میں قبضے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، کمیشنز کی رپورٹیں یہ وہ، تو اس کی طرح پروسیجر نہ چلائیں۔ اور کچھ کیسز میں تو یہ اسی ٹائم میرے مسائل حل ہوئے، اور کچھ کیسز میں ان آرڈرز کو اور ان پروسیڈنگز کو
اس سستی کو جب ہم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں سے ڈائریکشنز مل گئیں اور ہم نے جلدی ہی اپنے جو کلائنٹس ہیں انہیں انصاف دلایا۔ آئے پڑھتے ہیں کہ الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کیا کہتا ہے۔ یہ الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی کتاب ہے، اس میں ٹوٹل 9 سیکشنز ہیں، اور سیکشن نمبر 1 اور 2 میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے، اور سیکشن نمبر 3 میں آ جاتا ہے پریونشن آف الیگل پوزیشن آف پراپرٹی، اور اسی میں ہی پھر پارٹ 2 میں سزا ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ 10 سال تک سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا، اور پھر جو پراپرٹی ہے وہ اسے مالک کو واپس بھی دلائی جائے گی۔ نمبر 4 میں کاگنیزنس ہے، اور نمبر 5 میں انویسٹیگیشن اینڈ پروسیجر ہے۔ اس میں جو سیکشن 5 میں سب سیکشن 2 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میرے جتنے بھی جونیئر لائرس ہیں انہیں، اور جتنے کلائنٹس ہیں ان کے لیے یہ میں اسپیشلی پڑھ رہا ہوں۔ سیکشن 5 الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا سب سیکشن 2، سیکشن 5 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ آن ٹیکنگ کاگنیزنس آف اے کیس، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کمپلینٹ دائر کرنی ہے جسے استغاثہ بے دخلی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنا بیان دینا ہے سیشن جج کے سامنے، اور اپنے گواہوں کا بیان دینا ہے۔ اس کے بعد دستاویزی شہادت دینی ہے کہ یہ پراپرٹی میری ملکیت ہے اور اس کا میں ہولی سولی مالک ہوں اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یعنی انڈسپیوٹڈ ٹائٹل ڈاکیومنٹس آپ نے دینے ہیں۔ دستاویزی شہادت کے بعد عدالت ایس ایچ او متعلقہ ایس ایچ او سے رپورٹ کال کرے گی کہ آپ انکوائری کریں، اور 15 ڈیز کے اندر، یاد رہے 15 ڈیز کے اندر ایس ایچ او نے رپورٹ لازمی عدالت میں جمع کرنی ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ 15 دن کے اندر ایس ایچ او نے رپورٹ جمع کرائی، اس کے بعد آپ کے وکیل نے آرگیومنٹس کرنے ہیں، اور جب کاگنیزنس ہو گیا، جب عدالت نے کاگنیزنس لے لیا، ایک بار جب کیس چلنا شروع ہو گیا، نوٹس یا وارنٹس ایشو ہو گئے ملزمان کو، اس کے بعد 60 دن کے اندر عدالت پہ لازم ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ کرے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر پلازیبل ریزن اگر دینا ہے تو وہ دے دے، ورنہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ ہر صورت میں اگر کوئی پلازیبل ریزن ڈیلے کا نہیں بنتا تو ہر صورت میں 60 دن کے اندر یہ بیسک لا ہے کہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ آن ٹیکنگ کاگنیزنس آف اے کیس the court shall proceed with the trial from day to day and shall decide the case within 60 days, and for any delay sufficient reason shall be recorded۔ اگر کوئی sufficient reason ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی ڈیلے کسی بھی طرح۔ اس کے بعد سیکشن 6 میں جب آپ اپنی ایویڈنس دے چکے ہوتے ہیں، دستاویزی شہادت بھی ہو گئی، ایس ایچ او کی رپورٹ بھی ہو گئی، یاد رہے اگر ایس ایچ او کی رپورٹ میں آپ مالک ثابت نہیں ہوتے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی کمپلینٹ ڈسمس ہوگی، بلکہ اس کو بھی ایسرٹین کرے گی عدالت کہ اگر ایس ایچ او نے رپورٹ درست دی ہے، انکوائری ٹھیک کی ہے تو صحیح، اگر ایویڈنس اور ایس ایچ او کی رپورٹ ان میں کچھ مماثلت نہیں ہے اور ایس ایچ او کی کوئی بدنیتی نظر آتی ہے تو اس کے باوجود بھی کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب عدالت کے پاس پاور کیا ہے اور آپ نے گزارش کیا کرنی ہے؟ جیسے ہی آپ نے کاگنیزنس عدالت نے لے لیا، اس کے بعد عدالت کے پاس سیکشن 6 میں پاور ہے، اور آپ کے وکیل نے یہ گزارش کر دی عدالت سے کہ سیکشن 6 میں پاور ٹو اٹیچ پراپرٹی if the court is satisfied that none of the persons are in possession immediately before the commission of the offence, the court may attach the property until final decision of the case۔ عدالت اس کی کرکی کر دے گی، فوری طور پہ اس کو اپنی تحویل میں لے لے گی اس مکان کو، کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ ہو کہ یہ مالک کون ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیکشن 7 میں جو انٹیرم ریلیف ہو جاتا ہے کہ اگر مالک نے یہ کیس دائر کیا ہے تو سول کورٹ میں جو پروسیجر سالہ سال چلتا ہے اور مالک کو قبضہ نہیں ملتا، تو اس الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں سیکشن 7 بہترین ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 کے اوپر کیسز میں میں نے ان میں ریلیف دلایا اپنے کلائنٹس کو اسی سیکشن 7 کے تحت، اور انہیں انٹرم پوزیشن یا تو عدالتوں سے سیشن ججوں سے دلوائی یا پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے میں نے انہیں ریلیف دلوایا،
اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیکشن 7 کہتا ہے ایوکشن اینڈ موڈ آف ریکوری ایز این انٹرم ریلیف اف ڈیورنگ ٹرائل. یاد رہے کہ جب تک کاگنیزنس نہیں لیا جاتا تب تک آپ کا رائٹ نہیں بنتا، لیکن جب کاگنیزنس لے لیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، نوٹسز اور وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں جو ملزمان ہیں ان کو، اور چارج فریم ہو چکا ہے، تو if during trial شروع ہے the court is satisfied that a person is found prima facie to be not in lawful possession, the court shall as an interim relief direct him to put the owner or occupier as the case may be in possession. یعنی سیکشن 7 کہتا ہے کہ عدالت نے حکم دینا ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ ہو تب تک ملزمان کو صرف ایک چانس دینا ہے کہ آپ ہمیں وہ ٹائٹل ڈاکیومنٹس دے دیں جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کاغذات کے تحت اس قبضے پہ، اس جگہ پہ، اس پلاٹ پہ، اس دکان پہ، اس مکان پہ قابض ہیں. اگر وہ ملزمان کوئی لافل اتھارٹی ٹائٹل ڈاکیومنٹس نہیں دیتے تو پھر فوری طور پہ عبوری قبضہ کمپلیننٹ کے حوالے کرنا ہے. اس کے بعد 8 میں آ جاتا ہے ڈیلیوری آف پوزیشن آف پراپرٹی ٹو اونر. جب فائنل ڈیسیشن ہو جاتا ہے کیس کا تو اس کے بعد پھر اس کیس میں فائنل ججمنٹ جب آتی ہے تو پھر فائنل پوزیشن جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. یاد رہے کہ 2000 PLD 2007 لاہور 231 میں ظہور کے کیس میں، اور ایک کیس تھا PLD 2010 سپریم کورٹ 661. اس میں یعنی لاہور ہائی کورٹ کے کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، پھر سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ بھی یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ جو لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے یہ صرف لینڈ گریبرز کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. مگر اب وہ ججمنٹ ان فیلڈ نہیں رہی. اب 2016 SCMR 1931 آ گئی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ایسے استغاثے بے دخلی تھے پورے پاکستان میں سیشن ججز صاحبان کو یہ گائیڈ لائنز ایشو کی گئیں اور وہ خارج ہوتے رہے کہ بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ کے خلاف آپ کی جگہ پہ جس نے قبضہ کیا ہے وہ ایک لینڈ مافیا ہے، لینڈ گریبر ہے، تو پھر تو آپ کی کمپلین ہم منظور کریں گے، اگر نہیں ثابت کرتے تو نہیں کریں گے. لیکن اب وہ لا ختم ہو چکا ہے اور 2016 SCMR پیج نمبر 1931 میں یہ احکامات ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے یہ پروو نہیں کرنا، اس پہ لازمی نہیں ہے کہ پروو کرے کہ جو مال جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لینڈ گریبرز ہیں، اس نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس نے ثابت کرنا ہے کہ اسے وداؤٹ ڈیو کورس آف لا ڈسپوزیس کیا گیا ہے، اور نمبر 3 کہ جو لوگ وہاں قابض ہیں ان کے پاس کوئی لافل اتھارٹی نہیں ہے. اب برڈن شفٹ ہو جاتا ہے ملزمان پہ کہ انہوں نے پھر ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں کس اتھارٹی سے موجود ہیں. اگر وہ نہیں اتھارٹی، لیگل ٹائٹل ڈاکیومنٹس، لافل اتھارٹی نہیں ثابت کرتے تو پھر فوری طور پہ انٹرم قبضہ کمپلیننٹ کے حوالے کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ سیکشن 544 میں اس میں جو کمپنسیشن ہے وہ بھی اس کا بھی آرڈر کرنا ہے. سیکشن 9 میں CRPC کے پاورز ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں اس عدالت کو جو الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا کیس چلائے گی. اور جب 544 سیکشن آ جاتا ہے CRPC کا تو پھر یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کی جگہ پہ قبضہ کیا، ایسے تقریباً 50-60 کے قریب میں نے کمپنسیشن اپنے کلائنٹس کو دلوائے ہیں. وہ ایسے دلوائے ہیں کہ اگر میرے جو کلائنٹ ہے ان کے دکان پہ ایک شخص نے قبضہ کیا فیصلہ آباد میں، پھر وہ ہائی کورٹ تک ان کے خلاف ہوا، پھر سپریم کورٹ سے پھر ہم نے ریلیف دلایا، کچھ کیسز میں ریمانڈ بیک ہوا، کچھ میں پھر جو ہے وہاں سے ریلیف یہ ملا کہ ایک تو انہیں قبضہ دیا جائے انٹرم قبضے کے بعد ٹرائل چلا، ملزمان کو سزا دلوائی اور فائنل قبضہ ان کے پاس جو انٹرم تھا وہ فائنل میں شفٹ ہو گیا. اس کے بعد جو انٹرم قبضے سے پہلے
اور ڈیٹ آف افینس سے لے کے جتنے مہینے جتنے سال قابض لوگ اس مکان دکان زمین پہ قابض رہے اس کا کمپنسیشن دینا ہے انہیں. ایک شخص جو دکان چلا رہا تھا, جو زمین پہ کھیتی باڑی کر رہا تھا, کاروباری طریقے سے بیٹھا تھا, یا مکان میں تھا اور مکان اس سے جب چھن گیا تو اس نے اسے مجبوراً کرائے پہ مکان لینا پڑا, تو اس کا جو نقصان ہوا اس کو کمپنسیشن بھی دینا ہے. اچھا, اب اس میں لینڈ مارک ججمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں. سندھ ہائی کورٹ کی ایک بہت ہی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں بہت سخت آبزرویشن جسٹس نظر اکبر صاحب ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے بہت مشہور اور اسٹرکٹ جج ہیں. انہوں نے ایک کیس ڈیسائیڈ کیا, کرمنل اپیل نمبر 162 آف 2019. وہ اپیل انہوں نے الاؤڈ کی اور 2 جولائی 2020 کو یہ آرڈر انہوں نے فرمایا, اور کیس کا نام تھا شاہد وہاب صدیقی. اس میں اتنی سخت آبزرویشنز جسٹس نظر اکبر صاحب نے فرمائی کہ 48 گھنٹوں کے اندر کمپلیننٹ کو اس کی پوزیشن دلوائی جائے, تمام آئینی اور قانونی پاور ریسورسز استعمال کر کے. اور انہوں نے وہ جو سیشن جج صاحب تھے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب, ان کا نام میں یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا, جنہوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا تھا, ان کے خلاف بڑی سخت آبزرویشنز دی کہ انہوں نے اٹ واز اے ویری کلیئر کیس وائی دا ریلیف واز ناٹ پرووائڈیڈ ٹو دی اپیلانٹ. اچھا, اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے, اس میں 10/9/2020 کو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. کرمنل اپیل نمبر 229M 2019 کا کیس ہے, پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ. اس میں جو ملزمان کو ایکوٹ کیا گیا تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا اور کیس کو ریمانڈ بیک کیا گیا. اس کے بعد 2019 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 1023 میں جسٹس سلیم جیسر صاحب سندھ ہائی کورٹ کے بہت ہی مایہ ناز جج ہیں, ان کی بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. عطا رسول ورسز حاجی محمد رفیق کے کیس میں جسٹس سلیم جیسر صاحب نے یہ بہترین لینڈ مارک ججمنٹ دی 2019 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 1023 میں. اور اس میں جو اپلیکیشن تھی 7 کی انٹرم ریلیف کی, وہ الاؤ ہوئی تھی ٹرائل کورٹ کی طرف سے, اور اسے پھر چیلنج جب کیا گیا تو اس میں ٹیکنیکل, آپ کو پتا ہے کہ جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں نکالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کمپلین اٹارنی کے تھرو آئی, اس میں اور لیگل آبجیکشنز ہیں اور کمپلین از ناٹ مینٹینیبل. تو سخت آبزرویشن دی جسٹس سلیم جیسر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ان لیگل جو ہچز ہیں ان کی وجہ سے ایک حقیقی مالک کو اس کے حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا, اور جو سیکشن 7 کی اپلیکیشن الاؤ کی ٹرائل کورٹ نے انٹرم ریلیف دیا اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں, اور جو ملزمان ہیں ان کی اپیل ڈسمس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ججمنٹ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ 2016 SCMR پیج نمبر 2039 اور PLD 2009 سپریم کورٹ 546. اب اس میں بھی ملزمان نے یہ کہا کہ جی دکانوں کا جو قبضہ ہے وہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہے, تو اب ہم وہاں سے قبضہ کیسے لیں. تو اس پہ بھی آرڈر سخت ہے کہ قبضہ شفٹ بھی ہو جائے. اگر ملزمان آپ نے نامینیٹ کیے ہیں ان سے, وہ پھر کیا کرتے ہیں کسی اور کو قبضہ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو دکان ہے ہی نہیں, آپ کے مکان ہے ہی نہیں. تو جس کے بھی قبضے میں ہے, کمپلیننٹ جو کمپلینٹ فائل کرتا ہے ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں, اسے وہ قبضہ واپس دلانا ہے. انٹرم ریلیف میں اسے قبضہ دلانا ہی دلانا ہے, چاہے وہ ملزمان کے قبضے میں یا کسی اور کے قبضے میں. اس کے ایک انٹرا کورٹ اپیل الاؤڈ ہوئی, ایک 2010 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 1334. یہ بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. 30/4/2019 کو پھر ریٹ پٹیشن 11067 2016 الاؤڈ ہوئی. کرمنل مسلینیس اپلیکیشن تھی 14Q/2016. جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ملتان بینچ میں یہ بہترین ججمنٹ دی. اس کے بعد ایک اس میں ملزمان کا ایک جو حق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ملزمان کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن نہیں ختم کیا جا سکتا. اگر آپ ملزمان کی طرف سے وکلا ہیں, آپ یہ یاد رکھیں کہ ملزم کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کسی صورت بھی
इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के केस में ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये एक केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1091 2021 की है और 6 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये जजमेंट दी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये जजमेंट ऑथर की है। उसमें ये हुक्म फरमाया गया कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो मुल्जिम का है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये जितने भी केसेस हैं इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के, तकरीबन बेशुमार 100 के करीब जजमेंट्स ऐसी हैं कि जिनमें ये हुक्म है कि ये 60 दिन के अंदर इस केस को चलाना है, इस केस में गैर ज़रूरी डिले नहीं करनी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और